نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس، رکوع نمبر 4، آیات نمبر 37، 38، 39 اور 40۔ وما كان هذا القرآن، اور یہ قرآن ایسا نہیں، ان یفترا من دون اللہ، جو افتراء کیا گیا ہو اللہ کی طرف سے نہ ہو، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا کتاب ہے جو اس سے پہلے تھے، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے اپنے پاس سے بنایا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، آپ فرما دیجئے کہ تم اس جیسا صورت لے آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو جس کی تمہاری طاقت ہے اللہ کے بغیر اگر تم سچے ہو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ ان لوگوں نے اسے جھٹلایا جسے اپنے احاطے علمی میں نہیں لایا۔ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی بھی اس کا نتیجہ ان کے سامنے آیا ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ایسی ہی جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھ لیجئے کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے ظلم کیا تھا، ظالمین کا انجام کیسا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض نے ایمان لایا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض وہ ہے جنہوں نے ایمان نہیں لایا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں قرآن کریم کی حقانیت پر واضح دلیل اور پورے عالم انسانیت کو ایک چیلنج، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تصدیق مزید ہے۔ دراصل مشرکین مکہ کہتے تھے کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنایا ہے۔ تو آیات مذکورہ آیات نمبر 37 میں اللہ تعالی نے اس کی تردید کی کہ یہ ایسی کتاب نہیں جو اللہ کے بغیر کسی غیر کی طرف سے ہو، بلکہ قرآن کریم دیگر آسمانی کتابوں زبور، انجیل، تورات کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے احکامات بھی بیان کی ہے، اور اس عظیم الشان کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اس میں بھی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہے، اللہ ہی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ آیت نمبر 38 میں چیلنج دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ عظیم الشان کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے،
تو پھر تم بھی تو عرب ہو، تم بھی اہل لسان ہو، تم بھی اپنے آپ کو شعراء کہتے ہو، فصحاء کہتے ہو، بلغاء کہتے ہو، دوسرے لوگوں کو، دوسرے قوموں کو تم گونگے کہتے ہو، اور تو قرآن کریم نے پورے عالم انسانیت سمیت جنات کو بھی، جنات سمیت سب کو چیلنج دیا، پورے قرآن کا چیلنج دیا، اور سورہ اسرائیل میں ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ أَيْ أَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ فرما دیجئے اگر سارے انسان اور سارے جنات اس بات پر جمع ہو جائے کہ قرآن جیسا کتاب لے کر آئے تو یہ نہیں لا سکیں گے، اگرچہ پورے عالم انسانیت اور جنات سب ایک دوسرے کے ممد، معاون اور مددگار بن جائے تب بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 10 سورتوں کا چیلنج دیا کہ اگر پورے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پورے قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر 10 سورتیں اس کے مقابلے میں لے آؤ۔ اور سورہ تغابن میں ہے، سورہ تغابن میں، سورہ بقرہ میں ہے کہ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 سورتیں لے آؤ، لیکن وہ 10 سورتیں بھی نہیں لا سکے۔ پھر سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو پھر اگر پورے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 10 سورتیں نہیں لا سکتے، تو پھر ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے، تردد ہے، اور بقول امام اصفہانی کہ ریب اس تردد کو کہتے ہیں، اس شک کو کہتے ہیں جس کے کوئی بنیاد اور اساس نہ ہو۔ بہرحال اگر تمہیں شک ہے، شبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہے تو قرآن کے ایک چھوٹی سی سورت کا مقابلہ کرو۔ علامہ حضرت الاستاذ مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ میں تنوین تقصیر کے لیے ہے، اور معنی یہ ہے کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کا مقابلہ کرو، اور اس مقابلے میں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے تمام تر حاضرین، عام حاضرین کو بھی بلاؤ اللہ کے بغیر، من دون اللہ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، پکے ہو، ان کنتم صادقین۔ اور پھر اگلے آیت سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے اور تم قیامت تک نہیں کر سکو گے، تمہاری مجال نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی اہلیت، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کا مقابلہ کرو، کیونکہ ما ھذا قول البشر، وہ ایک عرب نے پھر لکھا تھا، جب ایک صحابی نے لکھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو نیچے ایک شاعر نے لکھا تھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی ابدی معجزہ ہے، قیامت کی صبح تک یہ معجزہ رہے گا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و سچائی کی دلیل ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جو ان کے احاطے علمی میں نہیں ہے۔ یہ معترضین بدبخت نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت، قرآن کریم کی حقیقت
کی جو قدر ہے وہ لوگ کیسے سمجھیں گے، کیسے وہ جانتے ہوں گے جنہوں نے کوشش بھی نہیں کی ہے، نہ کوشش کا ارادہ کیا ہے، نہ قرآن کو سمجھا ہے، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہے. تو یقیناً قرآن کریم کے ثمرات سے، قرآن کریم کے برکات سے اور اس کے علمی نکت سے، اس کے روحانی طاقت سے وہ یقیناً وہ مستفید نہیں ہوں گے. اور جو بغیر احاطہ، ظاہر اعتراض جو ہے یہ احاطہ علمی چاہتا ہے. اعتراض ہمیشہ کے لیے احاطہ علمی چاہتا ہے. اگر کسی معاملے میں آپ کا عبور نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اور ان کے ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے. ایک بندے نے مدرسے میں سبق پڑھا نہیں ہے، مدرسے کے ماحول سے واقف نہیں ہے، تو پہلے ان کو مدرسے کے ماحول کو سمجھنا چاہیے، پھر مدرسے پر اعتراض کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک بندے نے کالج کا ماحول دیکھا نہیں ہے تو کالج کے ماحول پر کیا اعتراض کرے گا. ایک بندہ گاڑی کے انجن کو نہیں جانتا تو پھر وہ کسی مستری پر یا کسی بندے پر کیا اعتراض کرے گا؟ کیونکہ اعتراض ہمیشہ کے لیے احاطہ علمی چاہتا ہے. یہ لوگ بغیر احاطہ علمی کے اعتراضات کرتے ہیں، قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، تو پھر ان کا انجام وہی ہوگا جو گزشتہ قوموں کا ہوا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. اور اگلی آیت میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ. دراصل یہ تسلی ہے، 40 نمبر آیات سورہ یونس کی تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس قرآن پر، اللہ رب العالمین پر اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بعض لوگ ایمان لائیں گے، بعض لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے ایمان نہ لانے سے آپ غمگین نہ ہو، آپ دلگیر نہ ہو، آپ محزون نہ ہو. ان فسادیوں کو اللہ خوب جانتا ہے. واللہ عالم بالمفسدین. اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو تو خوب جانتے ہیں. لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام جاری رکھیں، فریضہ رسالت کو پورا کرتے ہوئے خیرخواہی کے تحت تبلیغ جاری رکھیں. ما علی الرسول الا البلاغ المبین. دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیانے میں، ہدایت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور امت مسلمہ کو تعلیم ہے کہ دین اسلام کی دعوت، دین اسلام کی تبلیغ آپ جاری رکھیں، جدوجہد جاری رکھیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کرے. اور نتیجہ پر آپ لوگ مکلف نہیں ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.